جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے پاس خدا کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دو اور انہیں راہ پہ لے آؤ۔ بنی اسرائیل میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اس وقت، ساری دینی ذوق اور فکر ان میں باقی نہ رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، طرح طرح سے انہیں خدا کا ڈر دلایا، لیکن وہ اپنی چال سے باز نہیں آئے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم بن باپ کے بیٹے کے کہنے سے اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنگ ہو کر شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں دھوبیوں کا ایک گروہ ملا جو کپڑے دھو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ تمہیں دلوں سے بات کرنا سکھائیں۔ وہ سب آپ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے اور آپ کے حواری بن گئے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ مچھوارے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے، تم کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک لڑکا ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، اسے آنکھ والا کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کی آنکھوں پر پھونکا، وہ فوراً ہی دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں آ گئیں۔ بنی اسرائیل نے دوسرا معجزہ چاہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور ایک چڑیا بنائی، پھر اسے زندہ کر کے اڑا دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے حواریوں کے ساتھ حسی نصیبین گئے۔ وہاں کا راجا بہت گھمنڈی تھا۔ جب آپ اس شہر کے قریب پہنچے تو حواریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو شہر میں جا کر وہاں یہ آواز لگائے کہ عیسیٰ تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا، میں جاؤں گا۔ اس کا نام یعقوب تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا حواری نے، جس کا نام سسوبان تھا، اس کے ساتھ جانا چاہا۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی اور کہا، اے سوبان، خدا کا فیصلہ ہے کہ تو بہت جلد بلا میں گرفتار ہوگا۔ اس کے بعد شمعون نے کہا، اے روح اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں حواری روانہ ہو گئے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو شمعون شہر کے باہر ٹھہر گیا اور یعقوب اور سوبان سے کہا کہ تم دونوں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو میں کچھ تدبیر کروں گا۔ شہر کے لوگ حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال پہلے ہی جان چکے تھے۔ اب یعقوب اور سوبان شہر میں آ کر آواز دی، اے لوگو، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں۔ تو لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، تم میں سے کس نے یہ آواز لگائی؟ تو یعقوب نے تو انکار کر دیا۔ سوبان بولا کہ میں نے آواز لگائی۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو برا بھلا کہا اور سوبان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، تو ان باتوں سے باز آ جا، نہیں تو میں تیرے قتل کا حکم دے دوں گا۔ سوبان اپنی بات پر قائم رہا اور بادشاہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ پیر کٹوا دیے اور آنکھوں میں سلائی پھرا کر بستی کے باہر ڈلوا دیا۔ شمعون یہ حال دیکھ کر شہر میں آیا اور بادشاہ کے مصاحبوں سے مل کر کافی تعلقات پیدا کر لیے، یہاں تک کہ بادشاہ تک ان کی پہنچ ہو گئی۔ تو ایک روز موقع پا کر بادشاہ سے کہا شمعون نے کہ اگر اجازت ہو تو ایک شخص جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، میں کچھ باتیں پوچھوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ تو سوبان لایا گیا۔ شمعون نے اس سے کہا کہ تو کیا بات کہتا ہے؟ اس نے کہا، یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں اور خدا کی بھیجی ہوئی روح ہیں۔ شمعون نے کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کوڑی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ شمعون بولا کہ یہ تو حکیم اور ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور دلیل ہے تو بتاؤ۔ سوبان بولا کہ جو کچھ بھی لوگ کھاتے ہیں اور گھروں میں جمع پونجی رکھتے ہیں، اس کی وہ سب خبر دے دیتے ہیں۔ تو سوبان بولا، یہ تو کہینوں اور نجومیوں کا کام ہے، کچھ اور بھی نشانی ہے تو بتاؤ۔ سوبان نے کہا، وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان پھونک دیتے ہیں۔ شمعون نے بولا کہ یہ تو جادوگروں کا کام ہوتا ہے، اور کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ پھر سوبان بولا کہ ہاں، وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جب شمعون نے یہ بات سنی تو وہ بولا، ہاں، یہ اس نے بڑی بات کا دعویٰ کیا ہے، یہ کام خدا یا اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر عیسیٰ کو بلایا جائے، اگر وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کو اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے۔ اگر وہ مردہ زندہ کر دیں، حالانکہ بہت مشکل ہے، تب ہم ایمان لائیں گے، اس لیے کہ مردے کو زندہ کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ نبی ہیں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا کہ تم ان سے بات کرو۔ شمعون نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ آدمی تیرا بھیجا ہوا ہے؟
جو ہمارے بادشاہ کے غضب میں گرفتار ہے، گواہی دیتا ہے کہ خدا کا رسول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل سچ کہتا۔ شمعون نے کہا کہ یہ کہتا ہے تو کوڑی کو تندرست کر دیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی یہ بھی بات صحیح ہے۔ شمعون نے کہا اگر تو یہ باتیں نہ کر سکے گا تو تجھے تیرے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شمعون نے کہا پہلے تو اپنے ساتھی کو تندرست کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ تندرست ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ شمعون نے کہا اے بادشاہ، یہ تو پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شمعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا بتاؤ اس مجلس کے لوگوں نے رات کو کیا کھایا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک کے بارے میں بتا دیا کہ تم نے رات کو فلاں چیز کھائی تھی، تم نے یہ چیز کھائی تھی۔ پھر شمعون نے کہا کہ یہ آدمی کہتا ہے تو مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں جان پھونک دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل سچ کہتا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اس پر پھونکا تو وہ سب کے سامنے زندہ ہو کر اڑنے لگا۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے روگی یعنی بیمار لوگ آپ کی پھونک سے تندرست ہوئے۔ سب نے درخواست کی کہ اب مردے کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس مردے کو چاہو زندہ کروا لو، میں خدا کے فضل سے اسے زندہ کر دوں۔ تو سب نے کہا کہ سام بن نوح جو ہمارا اور تمہارا دادا ہے اسے زندہ کرو۔ تو آپ سب کے ساتھ حضرت سام کی قبر پر گئے، خدا سے دعا کی اور اس کے بعد سام کو پکارا۔ خدا کے حکم سے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت کی قدرت سے قبر پھٹ گئی اور ایک شخص سفید بال والا باہر نکلا اور جواب دیا میں حاضر ہوں، اور سامنے لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا یہ عیسیٰ مریم صدیقی کا بیٹا اور خدا کی بھیجی روح ہے، تم ان کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا تمہارے بال تو سفید نہیں ہوئے تھے، یہ داڑھی سفید کیوں ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ قیامت آ گئی، اس کی ہیبت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں وفات پائے کتنا زمانہ گزر آیا؟ تو وہ بولا 4000 سال۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہو تو میں خدا سے دعا کروں کہ تم پھر دنیا کی ہوا کھاؤ۔ سام نے کہا آخر موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اچھا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پھر پہلے کی طرح قبر میں تشریف لے گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس معجزے سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ پارٹ، اور تھرڈ پارٹ بھی ہم جلدی لانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی نالجیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے، ایسے ہی اسلامک بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔